ہر اسٹوڈنٹ سے 2 سوال کیے جائیں گے اور اس کے لیے 12 سیکنڈ ہوں گے۔ 12 سیکنڈ کے اندر اس نے جواب شروع کرنا ہوگا۔ اگر وہ 12 سیکنڈ کے اندر جواب شروع نہیں کرے گا تو وہ اس کا جواب غلط ہوگا، اور اس کے بعد دوسری ٹرم ہوگی جس میں صرف ایک سوال ہوگا ہر اسٹوڈنٹ سے، اور اس کے بعد رزلٹ تیار ہو جائے گا۔ تو پہلے اسٹوڈنٹ ہیں اویس بن ثناء اللہ۔ نمبر اویس بن ثناء اللہ سے سوال ہے کہ تحفۃ القاری کا مکمل نام بتائیں۔ فتح الکریم المنان فی تجوید کلام رحمان، اس کتاب کا نام۔ اب دوسرا سوال اویس بن ثناء اللہ سے کہ متشابہ الصوت حروف بالترتیب بتائیں۔ حمزہ، عین، طا، صاد، سین، صاد، قاف اور قاف، صاد، سین، صاد، طا۔ اس کا جواب درست ہے، دونوں جواب درست ہیں، جس کے 4 نمبر لگ چکے ہیں۔ اور دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں ارسلان بن جاوید۔ ان سے پہلا سوال ہے کہ تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بتائیں۔ تجوید کے لغوی معنی عمدگی و خوبصورتی کے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات میں کٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب غلطی سے پاک صاف ہوں۔ ان کا جواب درست ہے، اور ان سے دوسرا سوال حروف قلقلہ اور حروف سفید مثالوں کے ساتھ بتائیں۔ صرف 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں، وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ 3 حرفوں میں آواز مثل سیٹی کے نکالے ہیں، وہ یہ ہیں: صاد، ز اور سین۔ اسے حروف سفیدہ کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں بھی بتائیں۔ حروف قلقلہ کی مثال: الفلق، اور حروف سفید کی؟ عزم۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگر تیسرے اسٹوڈنٹ ہیں حمزہ بن طارق۔ ان سے پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ سکتہ اور وقف میں فرق بیان کریں۔ وقف میں 7 حروفوں کو ہمیشہ موٹا پڑھیں، وہ یہ ہیں۔ سوال دوبارہ سنیں، سکتہ اور وقف میں فرق بیان کریں۔ جی ان کا جواب درست نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے 3 قاعدے بتائیں۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ جیسے قال اور مالک۔ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑے، اور لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑے۔ سوال یہ ہے کہ را کے قاعدے بتانے ہیں۔ جی ان کا جواب غلط ہے۔ آگے 4 نمبر اسٹوڈنٹ وردہ بنت نظر الاسلام۔ ان سے پہلا سوال ہے
کہ نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ کب ہوگا؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با سے پہلے نون ساکن اور نون تنوین دونوں سوال دھیان سے سنیں، نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ کب نہیں ہوگا؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را میں سے کوئی حرف آ جائے تو گناہ نہ ہوگا۔ ان 8 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو گناہ ہوگا، یعنی ناک میں اب آپ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ وہ 20 حروف یہ ہیں: با، تا، سا، جیم، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، میم، نون، واو، یا۔ ان کا جواب درست ہے۔ ان سے دوسرا سوال ہے کہ حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ میں فرق مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کرنا ہے، وہ یہ ہے: خص، ضغ، دین، کس، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے یظلمون، شبہ مستعلیہ 3 حروف کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک، وہ یہ ہیں: الف، لام، را۔ جیسے قال، ان کا جواب درست ہے۔ آگے بریرہ بنت نظر الاسلام، ان سے پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ کس حرف کو 2 گنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ کس حرف کو 2 گنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جس حرف پر بڑی مد یا چھوٹی مد ہو تو اس کو، اگر اس کے بعد حمزہ ہو تو اسے اس مد والے حرف کو 2 گنا کھینچ درمیانہ یعنی 2 گنا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے جا، ان کا جواب درست ہے۔ ان سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ نون قطنی کی وضاحت کریں۔ قرآن جیت کے بعض کلمات میں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کے بعد نون قطنی سے پہلے جو 2 زبر لکھا ہوتا ہے، اسے اگر اس سے پہلے نون قطنی کے بعد جو چھوٹا سا قرآن جیت کے بعض کلمات میں جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ 2 زبر نون قطنی سے پہلے جو 2 زبر لکھا ہوتا ہے اسے اس کا نون۔ ان کا جواب غلط ہے۔ اب پہلی ٹرم مکمل ہوئی، اسی طرح دوسری ٹرم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے اویس سے۔ ہاں جی، دوسری ٹرم میں سب سے سوال ہونا چلو دیکھیں دوسری ٹرم کے بعد ٹھیک۔ اب دوسری ٹرم میں سے پہلا سوال ہے اویس بن ثناء اللہ سے کہ لفظ ضعفین کی وضاحت کریں۔ جی، ان کو جواب نہیں آتا۔ آگے دوسرے بھائی ارسلان بن جاوید، ان سے سوال ہے کہ وقف کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور وقف کے تینوں قواعد بیان کیجیے۔ وقف کا لغوی و اصطلاحی معنی ہے: جی، سانس لینے کے ساتھ ذرا رکنا، وقف ادا کرتے وقت ذرا رکنا، اس کے 3 قواعد۔ وقف کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ جی، ان کا جواب غلط ہے۔ آگے ہیں حمزہ طارق، ان سے سوال ہے
کہ سکتہ اور وقف میں فرق واضح کریں. جی ان کو جواب نہیں آتا. اب تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ ہیں وردہ. ان سے سوال ہے کہ 4 کلمات بالترتیب بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کن پر سین پڑھنا ہے اور کن پر صاد. قرآن مجید میں بعض کلمات ایسے ہیں جو صاد سے لکھے ہوئے ہیں لیکن ان پر چھوٹا سین بھی لکھا ہوا ہے, ان کی وضاحت کریں. ایسے ہیں جو لکھے ہوئے تو سواد کے ساتھ ہے لیکن ان پر ایک چھوٹا سا سین دکھاتا ہے, وہ یہ ہے واللہ یقبض و یبسط وزادکم فی خلق بسطة ام هم المسیطرون لست علیہم بمسیطر. ان میں پہلے 2 میں سین پڑھا جائے گا جبکہ تیسرے میں سین اور سواد دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے جبکہ چوتھے میں سواد ہی پڑھا سکتا ہے. ان کا جواب درست ہے. آگے بریرہ سے سوال ہے کہ سکتہ کا کیا مطلب ہے اور قرآن مجید میں سکتہ کتنے مقامات پر آیا ہے اور کون کون سے مقامات پر آیا ہے. سکتہ کا مطلب ہے کہ سانس لیے بغیر ذرا رک جانا. ہماری قرآن میں 4 جگہ سکتہ ثابت ہے. ایواجا کایزیما مرکادینا ہاذا من راکا بلرانا. ان کا جواب درست ہے.